بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں حضرت امام حسین کے گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں بتاؤں گی کہ کیسے کربلا میں اس گھوڑے نے امام حسین کا ساتھ نبھایا اور امام حسین کی شہادت کے بعد اس ظالم یزید نے اس گھوڑے کے ساتھ کیا کیا۔ حضرت امام حسین کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ یہ خوبصورت گھوڑا ایران کے بادشاہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ ہمارے پیارے نبی جس گھوڑے کی سواری کرتے تھے وہ گھوڑا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا اور اس کی عمر دراز ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ نبی کریم نے جب اپنے پیارے نواسے کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا کہ بیٹا کیا تم اس گھوڑے پر سواری کرو گے؟ تو امام حسین نے فرمایا کہ جی نانا، میں اس کی سواری کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گھوڑا بہت ہی تیز رفتار اور خوبصورت تھا۔ جب اس گھوڑے کو کوئی مشکل پیش آتی تو ایسا لگتا تھا کہ یہ دوڑ نہیں رہا بلکہ پرواز کر رہا ہے، اس لیے اس کو ذوالجناح کا نام دیا گیا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین کو گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے کہا تو یہ بات ذوالجناح نے بھی سن لی اور یہ گھوڑا امام حسین کے پاس آ کر گھٹنے کے بل ہو گیا تاکہ امام حسین کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ پھر آپ گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ یہ واقعہ دیکھ کر حضور پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ اے حسین، یہ گھوڑا یوم عاشوراء کے دن تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ اس کے بعد نبی پاک نے یہ گھوڑا اپنے نواسے کو دے دیا اور اس گھوڑے نے امام حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں بھرپور ساتھ دیا۔ ایک دفعہ یزیدیوں نے امام حسین کا پانی بند کر دیا اور اس ذوالجناح کو کربلا کے میدان میں کئی دفعہ پانی ملا، لیکن اس گھوڑے نے پانی نہیں پیا اور اپنا وعدہ وفا کیا۔ اس کے بعد جب کربلا کے میدان میں امام حسین اپنے گھوڑے ذوالجناح سے زمین پر گرے تو وہ امام حسین کی جانب سے آگے کھڑا ہو گیا، جس جانب سے بے شمار تیر برس رہے تھے اور دشمنوں کی طرف سے آنے والے ہر تیر کو اپنے اوپر لینے لگا۔ اس سخت حالات میں ذوالجناح کے جسم پر اتنے تیر لگے تھے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ بھی خالی نہ رہا۔ ظالم یزید نے جب امام حسین اور ان کے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا تو امام حسین کا گھوڑا ذوالجناح تنہا رہ گیا تھا اور وہ اہل بیت کی لاشوں کے ارد گرد چکر لگانے لگا اور امام حسین کے پاس آیا اور اپنی پیشانی کو امام حسین کے خون سے بھر لیا، پھر اتنی زور سے اپنا پاؤں زمین پر مارا جس سے اتنی زوردار آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں خاموشی چھا گئی۔ یہ دیکھ کر دشمن بھی خوف زدہ ہو گئے۔ اس وقت عمر سعد بن لائم بھی یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لاؤ۔ یہ وہ گھوڑا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سب سے بہترین، وفادار اور بہادر ہے۔ عمر سعد کے کہنے پر کچھ لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے۔ جیسے ہی وہ لوگ ذوالجناح کے پاس گئے تو ذوالجناح نے اتنے زور سے اپنا پاؤں مارا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گئے۔ جب عمر سعد نے دیکھا تو چلایا اور کہا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے کہ یہ کیا کر سکتا ہے۔ پھر ذوالجناح حضرت امام حسین کی لاش کے پاس آیا اور اس طرح رونے لگا کہ جیسے کوئی انسان کسی جوان موت پر روتا ہے۔ دوستو، یہ گھوڑا بہت وفادار تھا اور اس کو بھی امام حسین کی شہادت کا بہت دکھ ہوا تھا۔ اس کے بعد ذوالجناح خیموں کی طرف دوڑنے لگا اور بیبیوں کے خیموں کے پاس جا کر زور زور سے آوازیں نکالنے لگا۔ اہل بیت کی خواتین نے سوچا کہ شاید امام حسین حاضر ہوئے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا علم نہ تھا کہ امام حسین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ لہٰذا جب انہوں نے دیکھا کہ
کہ ذوالجناح اکیلا ہے، اس پر کوئی سوار بھی نہیں ہے، اور ذوالجناح تیروں اور نیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو یہ منظر دیکھ کر اہل بیت کی خواتین زور زور سے رونے لگیں۔ اتنے میں بی بی سکینہ بھی ذوالجناح کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں اور کہا، اے وفادار گھوڑے، مجھے یہ بتا، جب میرے بابا گھر سے نکلے تھے تو اس وقت وہ بہت پیاسے تھے، کیا میرے بابا نے پانی پیا تھا یا پھر انہیں پیاسا ہی شہید کر دیا گیا؟ یہ سن کر ذوالجناح زور زور سے رونے لگا۔ اہل بیت کی آبادی میں چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ تمام حالات و واقعات کے بعد ذوالجناح کا کیا ہوا تو ایک روایت میں ہے کہ دشمنوں کا لشکر امام حسین کے بہادر اور وفادار گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پھر ذوالجناح نے کہا کہ جب مجھ پر سوار ہونے والا میرا آقا امام حسین ہی نہیں رہے تو میں یہاں رہ کر کیا کروں گا؟ لہٰذا اس نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا۔ اس طرح امام حسین کی شہادت کے بعد ان کا گھوڑا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیا کریں، اور اس طرح کی نئی آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔